اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا معنی کیا ہے اس کا؟ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کس چیز سے؟ اللہ میں گناہوں سے اور قرض کے بوجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضے سے پناہ مانگتے تھے اللہ سے۔ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرتبہ آدمی قرض کی وجہ سے، حقیقت بتائی اللہ کے نبی نے، کہا قرض لینے کی وجہ سے آدمی بعض مرتبہ جھوٹ کہہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرضہ لوگوں سے لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس قرضے کو جلدی ادا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرضے کے ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص کسی سے قرضہ لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس آدمی کا قرضہ وقت پر ادا کر دوں گا، جلدی ادا کر دوں گا، اس نیت کے ساتھ قرضہ لیتا ہے، تو نبی آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے قرض کو ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اسباب پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے معاملہ کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آخری جملہ کیا ہے؟ اللہ یہ قرض کے بوجھ سے، غلبۃ الدین، وہ جو قرض کا بوجھ مجھ پر پڑتا ہے اس سے، وقہر الرجال، لوگوں سے جب میں قرضہ لیتا ہوں تو لوگ ستاتے ہیں، بار بار اسے پوچھتے ہیں، تو اللہ میں شرمندہ ہوتا ہوں، اس چیز سے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ دعا سکھلائی، حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں روزانہ صبح شام اس دعا کو پڑھتا تھا، چند ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غموں سے بھی نجات دے دی، اللہ نے میرے قرضوں کو بھی ادا فرما دیا۔ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رواہ ابو داؤد۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی
اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کی اس خطبہ مسنونہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دعا کی شکل میں ہے، اسے پڑھی گئی ہے، انشاءاللہ اسے خطبے کے آخر میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرو، کس بات کا؟ قرض کا، قرض کا آپس میں لین دین کیا کرو، تو کہا کہ مسمى فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید نے ایمان والوں کو قرض لینے کی اجازت دی ہے کہ تم قرض لے سکتے ہو۔ کہا گیا کہ قرض لیں تو فاکتبوہ، لکھ لیا کریں، لکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ آیت کریمہ سے بتانا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں قرض کا لفظ ہے، قرض کے اصول بتائے گئے۔ دیکھیے، قرض ایک ایسی ضرورت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق ہر خاندان سے، ہر گھر سے، ہر انسان سے جڑا ہوا ہے۔ قرض انسان کی ایک ضرورت ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی سے قرضہ نہیں لیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض انسان کی ایک ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے سے مدد لینی پڑتی ہے، ایک دوسرے سے قرض لینا پڑتا ہے۔ تو بہرحال آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرض لینا کوئی معیوب چیز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں زندگی میں کسی سے قرضہ لیا نہیں، میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی کا ایک دوسرے سے محتاج ہے، ایک دوسرے کی مدد کا ضرورت مند ہے۔ ہم اور آپ عام آدمی ہیں، چونکہ ہمارا خطبہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ آپ ایک بات یہ بھی سن لیں، یہ خطبہ ہر شخص کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے، سب کے لیے، کسی خاص کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرض ایک ایسی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرض لینا پڑا۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک اونٹ قرض پر لیا، ایک اونٹ آپ نے قرض پر لیا کہ میں اتنی مدت کے بعد تم کو ادا کر دوں گا۔ وہ مدت گزرنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت لہجے میں اس نے قرض کو وصول کرنا چاہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے، صحابہ کوئی بات برداشت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں وہ قرضے کو وصول کرے، سختی کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو غصہ آیا اور صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے، قریب تھا کہ اسے مار دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے رک جاؤ، صحابہ رک گئے۔ فرمایا کہ حق والے کو اپنا حق مانگنے کی اجازت ہے، وہ جو قرض اس نے دیا ہے مجھے، اس کا وہ حق ہے، وہ حق مانگ رہا ہے، اس کو حق مانگنے کی اجازت ہے۔ پھر صحابہ سے کیا فرمایا، اے میرے صحابہ، ہمارے پاس اگر اس کے اونٹ کے برابر کوئی اونٹ ہے تو اسے دے دو۔ تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ،
ہمارے پاس جو اونٹ رکھے ہوئے ہیں یہ اونٹ اس کے اونٹ سے بڑے ہیں، اس سے بہتر ہیں۔ آپ نے جو اونٹ لیا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جیسا اونٹ دے دو۔ اللہ کے نبی ہمارے پاس جو اونٹ رکھے ہوئے ہیں وہ اس سے بہتر ہے، اس سے بڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرض کو اچھے انداز میں ادا کرے، قرضے کو لوٹائے تو اچھے انداز میں لوٹائے۔ اس حدیث میں کئی نکات ملتے ہیں۔ ایک نکتہ جو مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ضرورت کے تحت آپ نے قرضہ لیا تھا، ایک بات ہو گئی۔ دوسرا نکتہ مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی شخص سے ہم قرضہ لیے ہیں، اگر ہم اس قرضے کو واپس کرتے وقت اچھے انداز میں، نبی نے فرمایا اچھے انداز میں دو، اگر ہم اسے کچھ پیسہ بڑھ کر دے دیتے ہیں، مثال کے طور پر سمجھیے میں نے کسی سے 1,00,000 روپیہ بدل لے لیا، اب واپس کرنے کا وقت تھا، کوئی ہم نے اس پر یہ نہیں کہا کہ 1,00,000 کے بجائے 1,5 دوں گا، 1,10 دوں گا آپ کو، ایسی کوئی اگر ایسی شرط ہوگی تو پھر وہ سود ہوگا۔ میں نے قرض لے لیا ایک مدت کے لیے کہ بھائی فلاں کے بعد میں آپ کو پہنچا دوں، اب ہم دے رہے ہیں تو بھائی میں نے 1-2-4 ہزار روپے بڑھ کر دے دیے، یہ سود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم قرضہ واپس کرو تو بہتر انداز میں ادا کرو، 1-2 ہزار روپے بڑھ کر دیں، بھائی میں خوشی سے دے رہا ہوں، آپ نے میری مدد کی تھی، میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، میں 2-4 ہزار آپ کو بڑھ کر دے رہا ہوں۔ یہ سود کی شکل نہیں، اب دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، لینے والا اس کو لے بھی سکتا ہے۔ تو بہرحال اصل جو بات اس حدیث سے بتانی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے قرض لیا ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی شخص قرضے کو معیوب نہ سمجھے۔ قرض انسان کی ضرورت ہے، ضرورت ایسی آ جاتی ہے کہ انسان مجبور ہو کر، یہ انسان کی ضرورت بھی ہے مجبوری بھی ہے، مجبوری میں جا کر کے انسان قرضہ لیتا ہے، کوئی خوشی میں نہیں لیتا، تو مجبوری میں انسان قرضہ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اور جگہ قرضہ لیا، اس کی دلیل دیکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ابھی بیمار ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے جو کا آٹا لیا، آپ نے ادھار لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کے طور پر جو کا آٹا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں ضمانت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو جنگ میں پہنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زرہ کو آپ نے رہن رکھا، زرے کو رہن رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے آپ نے جو کا آٹا ادھار لیا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندگی میں کبھی ایسی مجبوریاں آ گئیں کہ اس مجبوری کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے قرضہ لیا۔ تو قرضہ لینا غلط بات نہیں ہے، جائز ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی۔ اب میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ قرضہ چونکہ انسان کی ضرورت ہے، ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہم کسی سے قرضہ نہ لیں، پوری کوشش کریں، لیکن مجبور ہو جائیں ایسی صورت میں لیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، لوگوں سے قرضہ مانگنے سے بچا، اس کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ پہلی بات یاد رکھیں، قرضہ لینا چاہیے مجبوری میں، لیکن اس سے پہلے ہم اس بات کی کوشش کریں، کون سی؟ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے تھے ہمیشہ۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا معنی کیا ہے اس کا؟ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، کس چیز سے؟ اللہ میں گناہوں سے اور قرض کے بوجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضے سے پناہ مانگتے تھے اللہ سے، کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے رہتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں آپ؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے بتائے ہیں محترم حضرات، اللہ تعالی ہم کو جملوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں اس جملوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر اس خطبے سے یہ 2 جملے لے کر چلے جائیں تو یہ خطبہ کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرتبہ آدمی قرض کی وجہ سے، حقیقت بتائی اللہ کے نبی نے، کہا قرض لینے کی وجہ سے آدمی بعض مرتبہ جھوٹ کہہ دیتا ہے۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بعض مرتبہ آدمی قرضہ لے کر جھوٹ بول دیتا ہے۔ ایک جملے پر ٹھہر کر میں بتا رہا ہوں، ہم کتنی مرتبہ لوگوں سے قرضہ لیتے کہ بھائی میری تنخواہ مل جائے گی، میری سیلری ملے گی، میں دے دوں گا۔ آدمی کی سیلری بھی مل جاتی ہے، لیکن آدمی آ کر سامنے والا پوچھتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ سیلری اس مرتبہ نہیں ملی، آئندہ مہینہ دینے والا ہے، آئندہ مہینہ ملا کر دوں۔ یا بچے کی سیلری ملے گی تو بچے کی میں سیلری ملنے کے بعد دے دوں، یا میری چٹھی اٹھ جائے گی تو میں تم کو ادا کر دوں گا۔ اس کی چٹھی بھی اٹھ گئی ہوتی ہے، بعض مرتبہ وہ چٹھی نہیں ڈالا بھی ہوتا ہے، آدمی جھوٹ بول دیتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی قرض کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، اور بعض مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی اس قرض کی وجہ سے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آنے والے مہینے کی 5 تاریخ کو میں آپ کو قرضہ واپس کر دوں گا، 5 تاریخ آتی ہے تو کہتا نہیں 15 تاریخ کو دے دوں گا، 15 تاریخ کو جا کر 25 کو دے دوں گا، پھر 5، پھر 10۔ تو آدمی وعدہ خلافی کر۔ دیکھیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سبجیکٹ سب کا ہے، میرا تمہارا فلاں کا اس کا نہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ کسی پر بولا گیا، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ضمن میں ہم سب کو اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس میں بھی شامل ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، آپ سے ہو سکتی ہیں، کسی سے بھی ہو سکتی۔ تو نبی نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے 2 غلطیاں ہوتی ہیں، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور دوسرا آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ پہلی بات ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ مجھے قرضے سے بچا، قرضے سے بچا، دعا کرنا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تاریخ کے مطابق، سیرت کے مطابق دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی قرض لیتے وقت میں بھی ہوں، آپ بھی، کوئی بھی ہوں، XYZ، قرض لیتے وقت قرض ادا کرنے کی نیت سے قرضہ لیں۔ کیا کریں؟ قرضہ لیتے وقت قرضہ ادا کرنے کی نیت سے قرضہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو بھی غور کر لیجیے گا، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرضہ لوگوں سے لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس قرضے کو جلدی ادا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرضے کے ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص کسی سے قرضہ لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس آدمی کا قرضہ وقت پر ادا کر دوں گا، جلدی ادا کر دوں گا، اس نیت کے ساتھ قرضہ لیتا ہے، تو نبی آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے قرض کو ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اسباب پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے معاملہ کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ سمجھے آپ؟ حدیث کا ایک جملہ یہ ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص قرضہ لیتے وقت اس بات کی نیت سے لیتا ہے کہ میں اس کا قرضہ ادا نہیں کروں گا یا ٹال مٹول کروں گا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 جملے بڑے خطرناک اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ، دوسرا لفظ نبی نے فرمایا، اللہ اس کے مال سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، ہم قرضے کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ نبی نے کیا کہا؟ جو آدمی قرضہ اس نیت کے ساتھ لیتا ہے، روٹیشن کرے، ٹال مٹول کرے، ہیرا پھیری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے گا۔ کیوں؟ اس کی نیت دینے کی نہیں ہے، گھمانے بھنانے کی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کے مال سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ آج نہیں ہوتا، ہم قرضہ لیتے وقت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب قرض کا معاملہ آتا ہے ٹال مٹول کرتے ہیں، پھراتے ہیں، گھماتے ہیں، اور پھر یہاں تک نتیجہ یہاں تک نکلتا ہے کہ بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو قرضہ نہیں دوں گا، قرضہ نہیں دیتا بھائی، میں کیا بار بار پوچھ رہے ہیں آپ، جاؤ قرضہ نہیں دیتا میں، کیا کرتی ہیں کر لے جاؤ دیکھ لیں گے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ نتیجہ یہاں تک بھی پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں اور آپ کو نصیحت فرمائی کہ ہم جب قرضہ لیں کسی سے، انسان کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، مجبوری میں لیتے ہیں، تو لیتے وقت اس بات کی نیت کریں کہ اللہ مجھے جلدی قرضہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وسائل پیدا فرما، اللہ مجھے راستے کھول دے، اس نیت کے ساتھ جلدی ادا کرنے کی نیت سے لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستوں کو کھول دے گا۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات، جب ہم کسی سے قرضہ لے رہے ہیں، قرضہ لینے کا وقت آ گیا ہے، مجبوری میں ہم لے رہے ہیں، تو لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں پڑھی تھی، آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ راستوں کو کھولنے والا ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے برکت پر انشاءاللہ اللہ کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے راستوں کو کھول دے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی حدیث بیان کی تھی، اور اسی حدیث کو آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک مرتبہ تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا ایک آدمی فرض نماز سے پہلے آ کر اکیلا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جب قریب گئے تو دیکھا کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابو امامہ کیا بات ہے؟ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، نماز سے پہلے آ کر اکیلے بیٹھ گئے، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی، میں غموں سے پریشان ہو کر، قرضوں کے بوجھ سے پریشان ہو کر کہیں بھی دکھتا ہوں تو لوگ قرض والے پکڑ لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، شرمندہ ہو کر اللہ کے نبی آ کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آج ہماری اور آپ کی حالت بھی اس ہو بہو ایسے ہی بعض مرتبہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی، اللہ آسانیاں فرمائے ہم سب کے لیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قرضوں سے پریشان ہو کر آ کر میں مسجد میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی کو ترس آیا، کہا ابو امامہ کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھلاؤں؟ ایک وصیت کر رہا ہوں، آج کا جو خطبہ تھا میرا، وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں وصیت نہ کروں، ایک دعا نہ سکھلاؤں؟ اگر اس دعا کو صبح شام تم پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غموں کو بھی دور کر دے گا، اللہ تمہارے قرضوں کو بھی آسان فرما دے گا۔ کہا اللہ کے نبی بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کو پڑھا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آخری جملہ کیا ہے؟ اللہ یہ قرض کے بوجھ سے، غلبۃ الدین، وہ جو قرض کا بوجھ مجھ پر پڑتا ہے اس سے، وقہر الرجال، لوگوں سے جب میں قرضہ لیتا ہوں تو لوگ ستاتے ہیں، بار بار اسے پوچھتے ہیں، تو اللہ میں شرمندہ ہوتا ہوں، اس چیز سے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ دعا سکھلائی، حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں روزانہ صبح شام اس دعا کو پڑھتا تھا، چند ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غموں سے بھی نجات دے دی، اللہ نے میرے قرضوں کو بھی ادا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے تیسری چیز، ہم قرضہ لیں کثرت کے ساتھ دعا پڑھیں۔ ایک اور چھوٹی دعا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کو بھی آپ کثرت سے پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ کا غلام تھا، وہ قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہتا ہے اے علی، میں آپ سے کچھ قرضہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ میری مدد کریں، مجھے کچھ قرضہ دے دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے بندے، کیا میں تجھے ایک ایسی دعا نہ سکھاؤں، ایسی دعا نہ سکھاؤں
کہ جب میں نے اللہ کے رسول سے یہی بات کہی تو اللہ کے رسول نے مجھے وہ دعا سکھلائی، اللہ کے رسول نے مجھے وہ دعا سکھلائی اور فرمایا کہ علی اگر تم اس دعا کو پڑھو گے پہاڑ کے برابر بھی اگر تمہارا قرض ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ادا فرما دے گا۔ اللہ اکبر! کیا کہا حضرت علی نے؟ اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی، کہا علی اگر اس دعا کو پڑھو گے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے اس قرضے کو ادا فرما دے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول بتائیے وہ کیا دعا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے یہ دعا سکھلائی۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے میرے پروردگار مجھے حلال عطا فرما، حرام رزق سے بچا، اور وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے اللہ مجھے اپنے فضل سے جو قرضے ہیں اور جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے۔ یہ ہے اس کا معنی، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللہ لوگوں سے مجھے بے نیاز کر دے، صرف تیرا مجھے محتاج بنا، لوگوں کا مجھے محتاج نہ بنا۔ یہ اس دعا کا مطلب۔ تو یہ 3 باتیں آج کے جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے بتائی گئی۔ پہلے تو قرض لینے سے بچیں، دعا کرتے رہیں اللہ مجھے قرض سے بچا۔ اگر قرض لے رہے ہیں اس نیت کے ساتھ لیں کہ میں جلدی ادا کر دوں گا، اللہ آپ کے اسباب کر دے گا۔ اور تیسری چیز ہے جب قرضہ لے لیں اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کو کثرت سے کریں اور کوشش بھی کریں۔ اب ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، اب ایک مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آ کر بیٹھ کے خالی دعا کر لیتے بیٹھے، اب کوشش کون کرنا؟ کوشش کون کرنا؟ محنت کون کرنا؟ اسباب بھی تلاش کریں، کوشش کریں، محنت کریں اور اس کے ساتھ دعا بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اسباب کو پیدا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے اسے یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم رب حلیم۔